بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ CME اپڈیٹ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ CME ٹاپک زچہ بچہ گروپ آف پاکستان کی طرف سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ایک خاتون آپ کے پاس آتی ہیں جن کو ایکسیسو بہت زیادہ ہیوی فلڈنگ ہوتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، اور ان کے پاس ایک الٹرا ساؤنڈ ہے جس میں سب میوکس مایوماز یعنی فائبرائڈز ہیں 33 اور 28 ملی میٹر سائز کے، اور وہ آپ سے ایڈوائس لینے آئی ہے اس بارے میں اور آپشنز کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا یہ دیکھنا ہے کہ کچھ سمٹومیٹک کتنی ہے، اس کو پین ہے، پریشر سمٹمز ہیں، یا ایکسیسو فلڈنگ ہے، یا اس کی فرٹیلیٹری ایسپریشنز کیا ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں ذہن میں رکھنے والی ہیں اس سے پہلے کہ ہم اسے کوئی آپشن دیں۔ اس کے علاوہ اور جو دوسرے کازز ہیں اس کے ہیوی بلیڈنگ کے، فلڈنگ کے، جیسے کہ پیلوک انفیکشنز ہیں، یا اور کوئی چیز یہاں، یا کوئی ریئر کیسز میڈیکل کے وہ ہیں، ان کا جو ہے دیکھنا چاہیے کہ اس میں اس کی وجہ جو ہے وہ اس کے علاوہ فائبرائڈز کے علاوہ اور کیا ہے، پیلوک انفیکشنز ہیں یا اور کوئی پرابلم ہے۔ اور ہمیں اس کے ساتھ نہ صرف ڈیٹیلڈ ہسٹری لینی چاہیے، گائنیکولوجیکل، obstetrics، سائیکولوجیکل، سرجیکل اور میڈیکل پرسنل ہسٹری اس کے علاوہ، اور اس کا فل ایگزامینیشن، بائی مینول ایگزامینیشن، ایبڈومنل ایگزامینیشن، بائی مینول ایگزامینیشن اینڈ پیلوک ایگزامینیشن کہ یہ سارٹ آؤٹ کریں تاکہ کوئی دوسرا اور کوئی کاز تو نہیں ہے اس سلسلے میں مایوماز یعنی فائبرائڈز کے علاوہ۔ اس سلسلے میں اگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایکسیسو جو بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ کہیں اس کی نارمل لائف کو تو ڈسٹرب نہیں کر رہی، اور اسمپٹومیٹک ہے اور کوئی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پرابلم نہیں ہے، تو ہمیں اس کو آبزرویشن میں رکھنا چاہیے، اور اس کو کچھ ہم سمٹومیٹیکلی ٹریٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں، جیسے پونسٹون وغیرہ، اور میفنک ایسڈ اور ٹرانزامینک ایسڈ اور ہیماٹینکس، یہ آئرن کی گولیاں، چونکہ اس سے خون کی کمی ہو جاتی ہے، ہیموگلوبن ڈراپ کر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں باقی جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی دیکھنے کرائیں گے، کمپلیٹ بلڈ ہو گیا، پلیٹلیٹ ہو گیا، تھائرائڈ فنکشن ہو گئے، اور کوگولیشن پروفائل جو ہے، جو ریئر میڈیکل کے ڈس آرڈرز بھی بعض دفعہ بلیڈنگ کے تھرومبوسائٹوپینیا وغیرہ وہ ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر اس کی انڈیکیشن ہمیں ملتی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنی سمٹومیٹک مینوریجیا ہے یعنی ایکسیسو بلیڈنگ ہے، یا اس کی فرٹیلیٹی ایسپریشنز جو ہیں وہ کیا ہے، ریپروڈکٹیو وشز جو ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کو آفر کر سکتے ہیں، چونکہ اس کا انٹرامیورل مایوماز ہیں ود سب میوکس کمپوننٹ، سب میوکس مایوماز ہیں، تو اس کے لیے جو بیسٹ آپشن ہے وہ اسٹیروسکوپک مایومیکٹمی ہے۔ یہ لیکن اس کے لیے ایکسپرٹیز کا، جو اسٹیروسکوپک ایکسپرٹیز کا ایکسیپٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے کاؤنسلنگ جو ہے، ہیمریج، انفیکشن، اینستھیزیا، اور اس کے بعد پوسٹ آپریٹو یہ کمپلیکیشنز جو ہیں اور ریکرنس، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے اس کو پیشنٹ کو یہ آپشن دے سکتے ہیں ہم۔ لیکن اس میں وہی بات ہے کہ اس کی فرٹیلیٹی ایسپریشن اور آئندہ کے لیے جو فیوچر ریپروڈکٹیو پلانز ہیں اس کے بارے میں جو ہے یہ آپشن اس کو دے سکتے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے اس کا مائرینا انٹرا یوٹرائن سسٹم جو ہے لیوونورجسٹرل
प्रोजेस्टेरॉन जो स्लोली रिलीज़ करता है, और उसकी अगर कैविटी डिस्टॉर्ट ना हुई हुई हो तो हम ये भी दे सकते हैं। इससे भी जो है ब्लीडिंग काफ़ी कम हो जाती है और उसका साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा जो है GnRH एनालॉग्स भी हम दे सकते हैं, लेकिन ये GnRH एनालॉग फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं और बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, और ये हम 6 माह से ज़्यादा नहीं दे सकते, और इसके लिए एड बैक थेरेपी ऐड करनी पड़ती है। तो इसलिए ये ऑप्शन, हाँ, ऑपरेशन से पहले अगर फाइब्राइड का साइज़ बड़ा है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम इसको कम कर सकते हैं, हम इसको दे सकते हैं। उससे साइज़ भी कम हो जाता है और ब्लीडिंग भी काफ़ी कम हो जाती है, और ऑपरेशन में इतना जो है ऑपरेशन वॉस्कुलर नहीं रहता। फिर हम जो है इसके अलावा और दूसरी ऑप्शंस भी आ जाती हैं, वो जो है मतलब अभी अंडर ट्रायल्स पे हैं, लेकिन उसके साथ वो उसकी फ्यूचर रिप्रोडक्टिव अगर वो डिज़ायर ना हो तो ये जैसे है इसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसके ज़रिए वो फीडिंग आर्टरी जो होती है उसको जेल के साथ वो बंद किया जाता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से। लेप्रोस्कोपिक मायोलिसिस, हाई फोकस्ड अल्ट्रासाउंड और MRI, लेज़र एब्लेशन और लेज़र फोटोकोगुलेशन, ये सारी वो ऑप्शंस हैं जो उसके साथ वो की जा सकती हैं, उसको शेयर की जा सकती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये अभी अंडर ट्रायल्स पर हैं, और इसमें औरत की जो फर्टिलिटी ऑप्शंस हैं उनको भी हमें कंसिडर रखना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ वो था, एक जिसको छोटे से मायोमास थे लेकिन हैवी फ्लडिंग थी उसको काफ़ी अरसे से। अब हमने ये उसके साथ देखना है कि पेन है, प्रेशर सिम्टम्स तो नहीं है, और उसके अलावा एक्सेसिव ब्लीडिंग और उसकी जो फर्टिलिटी एस्पिरेशंस हैं उन सब को वो खातिर में लाने की ज़रूरत है। उसके अलावा भी जैसे मैंने कहा और भी चीज़ें देखनी चाहिए, पेल्विक इन्फेक्शन, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या और कोई कॉज जो है रेयर मेडिकल कॉजेज़ जिसका मैंने अभी जिक्र किया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, उनको भी इसलिए में। तो टेक अवे लेसन है प्रे, प्रेज, ट्रस्ट, लव, वर्शिप अल्लाह। हम ज़िक्र, शुक्र, अल्लाह, इबादत, हमा वक्त इबादत अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह ताला, और सूए हसना यानी उन प्रॉफिट लाइफस्टाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी सेहत और निजात है। और हमें अपना पास नहीं भूलना चाहिए। दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। और कलमा जो है हमारा इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा ज़िक्रक शुक्रक व हुस्न इबादतक वमा, और इसके अलावा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाह अज़ीम। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अब इसके बाद हम फिर किसी और उसके लिए आएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।